الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ارغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے آقائے کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آپ کے سامنے چل رہا تھا۔ آیت کا جو حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس میں ایمان والوں کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلقات کے 4 اجزاء کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کا ذکر گزشتہ گفتگو میں آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق یہ ہے کہ آدمی مسلمان یا مومن بنتا ہی تب ہے کہ جب وہ اللہ کی توحید کے اقرار کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان لانے کا اقرار کرے گا۔ اب ایمان بالرسالت کیا ہے؟ تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری آیات طیبہ، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کی گفتار، آپ کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کے اعمال، پھر ہر وہ چیز کہ جس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے، چاہے وہ آپ کا خاندان ہو، چاہے وہ آپ کے شاگرد ہوں، چاہے وہ آپ کے ازواج مطہرات ہوں، چاہے وہ آپ کی بیٹیاں ہوں، بیٹے ہوں، نواسے ہوں، نواسیاں ہوں، آپ کے خدام ہوں، آپ کے غلام ہوں،
حتیٰ کہ میرے نبی کا شہر اور جس شہر کی گلیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، ان ساری چیزوں کی عقیدت، محبت، ان کو درجہ بدرجہ ماننا، یہ سب کا سب ایمان بالرسالت میں شامل ہے۔ اب دوسری جو چیز ذکر کی گئی ہے وہ ہے وَحَذَّرُوهُ۔ اب تعزیر جو ہے یہ انتہا درجے کی تعظیم کو کہتے ہیں۔ تعزیر کیا ہے؟ تعزیر کا معنی تعظیم ہے، کسی کو بڑا سمجھنا۔ تعظیم کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ عظمت سے بنا ہے، عظیم سے، سبحان ربی العظیم۔ تو عظیم کا معنی بڑا ہوتا ہے، تو تعظیم کا معنی ہے کسی ذات کو یا کسی شخصیت کو بڑا سمجھنا۔ اب بڑا سمجھے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا ادب بجا لائے گا۔ اللہ کی ذات کو کائنات میں سب سے بڑا سمجھے گا، اللہ کی تعظیم اور ادب بجا لائے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بڑا سمجھے گا، تو پھر کیا کرے گا؟ آقا کائنات کی تعظیم کرے گا، ان کا ادب کرے گا۔ اب یہ تعظیم کیسی ہے؟ تو یہ تعظیم ہے انتہا درجے کی۔ اب انتہا درجے کے معنی کیا ہے؟ کہ مخلوقات میں سے کسی کے لیے وہ تعظیم نہیں ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے ہے۔ اللہ کی ذات کے بعد کائنات میں جو سب سے زیادہ تعظیم کے لائق ہے وہ کون ہیں؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اب یہ ہے جی اس کے انتہا۔ لیکن یاد رکھیے گا، اب اس انتہا درجے کی تعظیم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ تعظیم ہو انتہا درجے کی، لیکن اتنا خیال رکھنا ضروری ہے ایمان والوں کے لیے کہ تعظیم میں اللہ کے نبی کو انہی صفات سے متصف مانیں کہ جو 1400 سال سے اسلام کی متفقہ تعلیمات ہیں اس سے ہٹ کر نہ ہو۔ اب اپنی مرضی سے اگر تعظیم کرے گا نا تو پھر کیا کرے گا؟ خدا کی صفات نبوت میں تسلیم کرے گا۔ اور یاد رکھیے گا کہ کائنات میں یہی وہ فتنہ ہے کہ جس نے بڑی گمراہیاں پھیلائی کہ تعظیم اور ادب کے نام پر، محبت یا عقیدت کے نام پر کسی شخصیت کو اتنا بڑھایا جائے، اگر وہ اللہ کا ولی ہے، اگر وہ نیک شخص ہے تو اس کو بڑھا کر نبیوں اور رسولوں سے اوپر لے جائے، اور اگر اللہ کے وہ نبی ہیں، اپنے زمانے کے ولی ہیں، ان کی صفات اور جذبات کو بڑھا کر کوئی آدمی انہیں رب العالمین کی صفات تک لے جائے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، یہ گمراہی ہے، یہ ضلالت کا راستہ کھولنے والی باتیں ہیں۔ کوئی آدمی غیر نبی کو نبیوں کے برابر کہہ دے، نبیوں کو خدائی صفات میں شامل کر لے، اس لیے حد یہ ہے کہ اللہ کا نبی اور رسول ہونے کے لحاظ سے جو کائنات کا بلند ترین مقام ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو حاصل ہے۔ اب یہاں پہنچ کر بریلوی مسلک کی ایک شخصیت ہیں، بڑی علمی شخصیت کہلاتی ہیں۔ اب انہوں نے تحریری طور پر یہ بات لکھی ہے، کہتے ہیں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعظیم ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ اب جو تمام حدود سے تجاوز کیا نا تو پھر کیا ہوا؟
اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی صفات میں ان کو ساتھ شریک کر لیا۔ اللہ عالم الغیب ہے تو انبیاء بھی عالم الغیب ہیں، اللہ مختار کل ہے تو نبی بھی مختار کل ہیں، اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے تو نبی بھی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے تو نبوت کی بھی یہی شان مانی۔ اب یہ کیا؟ یہ شرک کی راہ ہے۔ اب یہاں شریعت نے انسانیت کی رہنمائی کی ہے۔ اب شریعت نے کیا سکھایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى بعیسی ابن مریم، تم مجھے اتنا نہ بڑھانا کہ جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا کر خدا کے ساتھ شریک کر لیا تھا۔ عیسائیوں کا کیا نظریہ تھا؟ ان اللہ ثالث ثلاثہ، تین خدا ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہیں، ان کی والدہ بھی الہ ہیں، اور خود اللہ کی ذات، یہ تین ہیں۔ پھر اتنا بڑھایا کہ خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ اب اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى بعیسی ابن مریم، اور پھر اللہ کے نبی نے وہ حدود بھی بتائی ہیں۔ کیسے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آقا کائنات کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں باہر سے ایک اونٹ آیا، سیدھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور اس نے اپنا سر آقا کائنات کے قدموں میں رکھ دیا۔ اب دیکھنے میں کیا لگ رہا تھا کہ یہ اونٹ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر رہا ہے۔ سر ایسے رکھا نا حضور کے قدموں میں، یوں لگتا تھا کہ وہ سجدہ کر رہا ہے۔ اب اتنا قریب ہو کر اب اس نے کچھ آوازیں نکالی، اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے، وہ اونٹ اٹھ کے چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مالک کدھر ہے بھائی، بلاؤ اسے۔ اب اس کا مالک آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا اونٹ جو ہے وہ تیری شکایت کر رہا تھا، یہ مجھے بتا رہا تھا کہ میرا مالک مجھے کھانے کے لیے چارہ کم دیتا ہے اور مجھ پر بوجھ زیادہ لاتا ہے، اور میرے نبی تو کیا ہیں؟ ساری کائنات کے لیے رحمت۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جانوروں کے لیے بھی، چرند و پرند کے لیے بھی، حیوانات کے لیے بھی، جنات کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی، ساری مخلوق کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو رحمت بنا کے بھیجا تھا۔ اب یہ اسی کا مظہر ہے۔ پرندے بھی شکایتیں کرتے ہیں، چیونٹیاں بھی شکایتیں لگاتی ہیں، لومڑیاں بھی آ کے شکایتیں کرتی ہیں، ہرن بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آوازیں دیتا ہے، اونٹ بھی آ کر اپنی شکایتیں کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ میرا نبی کائنات کی ساری مخلوق کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج کے بعد یہ شکایت نہ ہو، کھانا بھی اس کی ضرورت کے مطابق دینا ہے اور بوجھ اس کی طاقت اور استطاعت کے مطابق ڈالنا ہے۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ اب بات یہاں تک ہو گئی، اب مسلم شریف کی روایت میں اگلے الفاظ ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ تسجد لک البہائم والشجر، ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ راستے سے گزرتے ہیں تو درخت بھی جھک جھک کر آپ کو سلام کرتے ہیں، پتھروں کے قریب سے گزرتے ہیں تو پتھروں سے بھی سلام کی آواز آتی ہے، اور جانور آ کر آپ کے سامنے سجدے کرتے ہیں۔ مجھے دیکھنے میں نظر آ رہا تھا نا، اونٹ سجدہ کر رہا ہے،
فرمایا یہ جانور بھی آ کے سجدے کرتے ہیں. جب جانور یہ کام کرتے ہیں فَنَحْنُ أَحَقُّ أَن نَسْجُدَ لَكَ، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ یا رسول اللہ تعظیم کے لیے، عبادت کے لیے نہیں. اب ظاہر سی بات ہے جو صحابہ کرام اگر اپنے نبی کو سجدہ کرتے تو عبادت کے لیے کرتے. عبادت کے لیے سجدہ کرنے والا تو مشرک ہو جائے گا. وہ تو مشرک ہے پکا کہ جو عبادت سمجھ کر کسی نبی رسول ولی کے سامنے جا کے سجدہ کرے. اب عبادت کی تو بات ہی نہیں تھی، تعظیم کے لیے تھا. اب وہ تعظیم کے لیے سجدے کی بات کر رہے تھے. اب اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اعبدوا ربکم، فرمایا کہ یہ عبادت ہے. سجدہ کیا ہے؟ عبادت ہے. تعظیماً بھی سجدہ میرے سامنے کرنے کی اجازت نہیں. کیا کرنا ہے؟ اعبدوا ربکم، عبادت تم نے صرف اللہ ہی کی کرنی ہے. وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ، تم نے میرا اکرام کرنا ہے، میری تعظیم کرنی ہے. سجدہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں کرنا. اب یہ وہ حد ہے جی تعظیم مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائی ہے. پھر ایک اور مثال بھی دیکھ لیں. ایک صحابی نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میں فلاں ملک میں گیا تھا، تجارت کے لیے گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے بڑے کو یا بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، کیا ہم بھی آپ کو سجدہ کریں؟ یہ اس کا سوال تھا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری زندگی میں تو تمہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گا، لیکن مجھے یہ بتاؤ کل جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو کیا میرے جانے کے بعد جب تم میری قبر کے قریب سے گزرو گے وہاں بھی سجدے کرو گے؟ اب اللہ کے نبی نے پھر ان کو روکا، فرمایا کبھی بھی ایسا نہ کرنا. اور پھر اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تھی، اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تھی لعن اللہ الیہود والنصارى. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری الفاظ، زندگی کے آخری لمحات میں میرے نبی کی دعائے حدیث میں لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر. یا رسول اللہ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. وہاں جا کے کیا کرتے تھے؟ سجدے کرتے ہیں. اب ایک تو بتا دیا کہ یہ کام کیا ہے؟ حرام. اس پر اللہ اور اس کے رسول کی کیا ہے؟ لعنت. لیکن اگلے الفاظ کیا تھے؟ اللہم اجعل قبری وثنا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. یا اللہ میری قبر مبارک کو ایسا نہ بنانا کہ لوگ میری قبر پہ آ کے سجدے کریں. تعظیم کی حد بتا دی کہ خدا کی جو رب العالمین کی صفات ہیں وہ صرف رب العالمین کے ذات کے ساتھ مخصوص ہیں. تعظیم اسی حد تک کرنی ہے کہ جب تک خدا کی صفات میں نبوت کو شامل نہیں کرنا. یہ بتایا ہے. پھر تعظیم کی حد بتائی ہے. کیسے؟ بچیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، کسی خوشی کے موقع پر چھوٹی چھوٹی بچیاں خوشی میں کچھ اشعار پڑھ رہی تھی. اب عرب کا کلام اگر آپ دیکھیں ان کی شاعری زمانہ جاہلیت سے ہی، پھر اسلام کی روشنی آنے کے بعد ان کی شاعری میں کیا ہوتا تھا؟ اپنے باپ دادا کی بہادری لڑائیاں، ان کی جنگیں، ان کی بہادریوں کی تعریفیں، ہم نے یوں کیا تھا، ہم نے یوں کیا تھا.
بس یہ کچھ ہوتا تھا، باقی اس میں کوئی بےہودگی نہیں ہوتی تھی۔ ان لوگوں کا مزاج تھا، ان کی طبیعت تھی، اس میں سختی تھی، وہ جنگجو لوگ تھے، اسلام سے پہلے بھی یہی حالت تھی۔ اب وہ اس کی تعریفیں قصیدے پڑھتے تھے، ہمارے بڑوں نے یہ کر دیا، میرے باپ نے یوں کر دیا، میرے دادا نے یہ کارنامہ کیا، ان کی بازیوں کے قصے ہوتے تھے۔ اب وہ اشعار پڑھ رہی ہیں بچیاں، خوشی کا کوئی موقع ہے، اور انہی اشعار میں ایک بچی نے پھر ایک شعر پڑھا، بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہے۔ اب اس نے کیا پڑھا؟ بچی کہتی ہے وفینا رسول اللہ، وفینا رسول اللہ، ہمارے اندر اللہ کا وہ رسول موجود ہے، یعلم ما فی غدن، کہ جو جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ ہمارے اندر اللہ کے وہ نبی موجود ہیں، وفینا رسول اللہ یعلم ما فی غدن، ہمارے اندر اللہ کے وہ رسول موجود ہیں کہ جو جانتے ہیں کہ کل کیا ہوگا۔ ہمارے نبی عالم الغیب ہیں، ان کو کل آنے والی باتوں کا پتہ ہے۔ یہ میرے نبی کی صفت بیان کرتی ہے۔ اب اللہ کے نبی کے کانوں میں یہ آواز پڑ گئی، بچی کی آواز۔ اللہ کے نبی کریم تشریف لے گئے، فرمایا بیٹا یہ مت کہو، یہ جو تو نے جملہ کہا نا وفینا رسول اللہ یعلم ما فی غدن، یہ جملہ مت کہو، اس سے پہلے جو کہہ رہی تھی بس وہی کہو۔ کیا؟ کائنات میں اللہ کے سوا غیب جاننے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا زمین و آسمان میں مخلوقات میں سے غیب جاننے والا کوئی نہیں۔ تو میرے نبی کی تعظیم ہو انتہا درجے کی، اتنی تعظیم ہو کہ کائنات میں اللہ کے بعد اتنی تعظیم کسی کی نہ ہو۔ یہ کس کی ڈیوٹی لگائی اللہ نے؟ ایمان والوں کی۔ تو مومن تب بنو گے کہ جب میرے نبی کی ذات کو خدا کے بعد سب سے بڑا اور سب سے زیادہ عظمت والا تسلیم کرو گے۔ اب یہ تعظیم پھر کیسے کیا کرتے تھے؟ اب ہمارے پاس جو مثالیں ہیں نا، وہ کس کی ہیں؟ تعظیم مصطفیٰ میں، اطاعت مصطفیٰ میں، محبت رسول میں۔ ہمارے پاس جو مثالیں ہیں، جو نقشے ہیں، جو عمل ہے، جو عملی کردار ہے، وہ ہم کہاں سے لائیں گے؟ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ تھے، جنہیں نبی کے صحابہ کہتے ہیں، ان کی زندگیوں کو قرآن نے ہمارے لیے کیا بنایا؟ معیار حق۔ یہ معیار حق ہیں، ان کو دیکھیں گے کہ یہ میرے نبی کی تعظیم کیسے کرتے تھے۔ اور یہ واقعہ حدیث کا میں نے پہلے بھی کئی بار آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ تعظیم مصطفیٰ، میرے نبی کی عظمت، آپ کا ادب، آپ کا اکرام۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں۔ ان کے اسلام لانے سے پہلے جب یہ غیر مسلم تھے، جب یہ کافر تھے، ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا، سن 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے ارادہ سے مدینہ سے مکہ کی طرف تشریف لے کے آئے۔ ابھی راستے میں ہیں، کہاں پر؟ حدیبیہ کے مقام پر، جہاں پہ صلح ہوئی تھی، جس صلح کو کہتے ہیں صلح حدیبیہ۔ وہاں پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی تھی، جسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ حضور کے ساتھ کتنے صحابہ ہیں؟ 1450 صحابہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، ہم نے عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے، جو میرے ساتھ جانا چاہے وہ تیار ہو کے آ جائے۔ 1450 آدمی آ گئے، اب سارے عمرہ کے لیے جا رہے ہیں۔
مشرکین مکہ کو پتا چلا 1450 آدمی آ رہا ہے. اب انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے. اللہ کے نبی نے پیغام بھیجا، ہم حملہ کرنے کے لیے نہیں، کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں آنے دیں گے. اب جب بات آپس میں بڑھی، پھر مذاکرات شروع ہوئے. مذاکرات، اس مسئلے کا حل نکالیں. مذاکرات کے لیے اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ میں سے سیدنا حضرت عثمان کو بھیجا تھا مکہ مکرمہ. اور یہی وہ موقع تھا کہ حضرت عثمان کے واپس آنے میں کیا ہوا؟ دیر ہو گئی. حضرت عثمان کی واپسی میں دیر ہو گئی. اب افواہ یہ پھیلی کہ حضرت عثمان کو مکے میں شہید کر دیا گیا ہے. یہ خبر اڑائی گئی. صحابہ کرام تک بھی بات پہنچی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس کانامے میں یہ بات پڑی، عثمان شہید ہو گئے. اب میڈیا کا دور نہیں، کال کر کے پتہ کر لیں کیا ہوا، خبر کی تصدیق ہو جائے، کوئی پتہ نہیں. جب تک اللہ وحی کے ذریعے نہ بتائیں اس وقت تک کوئی پتہ نہیں. اور چونکہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، اس لیے اللہ کے نبی اور میرے نبی کے ساتھ 1450 صحابہ، یہ وہ شخصیات ہیں جو قرآن پاک کی صریح تصریحات کے مطابق اپنے زمانے کے کامل ولی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی غیب جانتا نہیں، کوئی پتہ نہیں. جب خبر پھیلی نا عثمان شہید ہو گئے، اللہ کے نبی نے سمجھے کہ یہی کام ہو گیا. بس عثمان جو آیا نہیں، اور خبر بھی پھیل رہی ہے کہ عثمان شہید ہو گیا ہے، مکہ والوں نے اسے قتل کر دیا ہے، تو بس وہ شہید ہو گیا ہے. اب اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کو بلائے، دراؤ بھائی میرا عثمان شہید ہو گیا ہے اور تم نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کرنی ہے. جب تک میں اپنے عثمان کا بدلہ نہیں لوں گا اب میں واپس نہیں جاؤں گا. اب گھر کو واپس نہیں جانا جب تک ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لیں. پھر اس درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے نبی کے ہاتھ پر 1450 صحابہ نے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی تھی. کتنی عظمت ہے حضرت عثمان کی، جس کے خون کے لیے میرے نبی نے صحابہ 1450 صحابہ سے بیعت لی تھی. اس میں ان سب کی جان جا سکتی تھی، میرے نبی بھی مقابلے میں شہید ہو سکتے تھے، لیکن کہا کہ جب تک ہم بدلہ نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے. اب 1450 صحابہ ختم ہو گئے. اب جب سارے ختم ہو گئے نا، اب حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ نیچے رکھا، اپنا بایاں ہاتھ نیچے رکھا، اس کے اوپر اپنا دایاں ہاتھ یوں رکھا. پھر کیا کہا؟ ہذا یدی وہذا ید عثمان. لوگو، عثمان پیچھے مدینے سے میرے ساتھ آیا تھا، میں نے اپنے کام کے لیے بھیجا تھا. وہ یہاں پہ ہوتا تو میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر وہ بھی محمد کی بیعت کرتا. اب جب وہ غیر حاضر ہے نا، تو میں محمد رسول اللہ اپنے عثمان کی طرف سے خود بیعت کرتا ہوں. یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ محمد کا ہاتھ، یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے. اپنا ہاتھ رکھ کر اپنے ہاتھ پر کہا کہ میں عثمان کی بیعت کرتا ہوں. اللہ اس منظر سے اتنا خوش ہوئے، اللہ نے کیا فرمایا؟ ید اللہ فوق ایدیہم. میرے نبی نیچے تیرا ہاتھ، تیرے ہاتھ پر 1450 صحابہ کا ہاتھ، اور ان سب کے ہاتھوں پر ید اللہ فوق ایدیہم. ان 1450 صحابہ کے ہاتھوں پر تیرے رب کا ہاتھ ہے. یہ وہ بیعت تھی جس کو کیا کہتے ہیں؟ بیعت رضوان. اب مذاکرات چل رہی ہیں. تھوڑی دیر کے بعد عثمان واپس آ گئے.
پتہ چلا کہ یہ تو صرف افواہ تھی، وہ شہید نہیں ہوئے۔ لیکن اگلا لایا عمل کیا ہو؟ مذاکرات چل رہے ہیں۔ انہی مذاکرات میں مشرکین مکہ نے اپنا ایک سردار بیچا، قبیلہ بنو ثقیف کا آدمی تھا، نام کیا تھا؟ عروہ بن مسعود۔ اب یہ عروہ بن مسعود آیا، حضور کے سامنے آگے بیٹھ گیا، مذاکرات ہو رہے ہیں کیا کیا جائے۔ اب یہاں پر مختلف منظر پیش ہوئے۔ اب ایک منظر یہ تھا کہ وہ جو سردار تھے ان کی عادت تھی جب کسی کی طرف بات کرتے نا تو ہاتھ اوپر کر کے، جب کسی کے ساتھ بڑا آدمی ہے، سردار ہے اپنے قبیلے کا، عرب کی بڑی شخصیت ہے، اکڑ تو ہے اس میں، لیکن کرتا کیا ہے؟ جب حضور سے گفتگو کرتا ہے نا، اپنا ہاتھ اوپر کر کے، یوں ہاتھ کر کے پھر بات کرتا ہے، پھر بات کرتا ہے تو پھر ہاتھ اوپر کر لیتا ہے۔ فاروق اعظم نے اپنی تلوار سے اس کے ہاتھ کو نیچے کیا، ہاتھ سے پکڑ کے نہیں، صرف منہ سے نہیں کہا، تلوار نکالی نا، تلوار نکال کر یہاں رکھی اور نیچے جھٹکا دیا، نیچے کرو ہاتھ کو، شرم نہیں آتی تجھے؟ تو میرے نبی سے بات کر رہا ہے۔ اب اگر اپنے ہاتھ کو اوپر کر کے بات کی تو تیرا یہ ہاتھ تیرے بازو کے ساتھ باقی نہیں رہے گا۔ اب ایک اس کو یہ ادب سکھایا ہے، میرے نبی کا ادب سکھایا، بات کرنے کا ڈنگ سکھایا۔ اب وہ بات بھی کر رہا ہے اور بات کرنے کے ساتھ ساتھ کافی وقت اس کا وہاں پہ گزرا، کئی دن گزر گئے، تب وہ واپس ہوا تھا۔ اب ان دنوں میں وہ صحابہ کرام کا رویہ، اپنے نبی کی تعظیم، ان کے ساتھ ان کا سلوک، یہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں وہ بیٹھ رہی ہیں، وہ نوٹ کر رہا ہے ایک ایک بات کو۔ اب واپس چلا گیا، اور جب وہ واپس گیا تو مکہ کے لوگوں نے پوچھا بتاؤ نا پھر کیا ہوا؟ اب معاہدہ تو طے پا گیا تھا، معاہدے کی شکیں بھی لکھی گئیں، معاہدہ بھی ہو گیا، یہ سردار واپس چلا گیا۔ مکہ کے کافروں نے عروہ سے پوچھا بتاؤ کیسے لوگ تھے، کیا ہو رہا تھا؟ اب اس نے کہا کہ کیا بتاؤں تمہیں، میں نے ایسا منظر دیکھا کہ 1450 پیغمبر کے جان نثار صحابہ اس نبی کے اشاروں پہ مر مٹتے ہیں۔ کادو یقتتلون علی وضوئہ، مجھے تو یوں لگتا تھا کہ اس پیغمبر کے وضو کے بچے ہوئے پانی پر آپس میں لڑنے لگ جائیں۔ جب وہ پیغمبر وضو کرتا ہے نا، اس کے جسم سے جو پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں، کسی ایک قطرے کو بھی وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں، اپنے چہرے پہ مال لیتے ہیں۔ اور جب میرا پیغمبر اپنی زبان سے لہاب دان نکالے، تھوک مبارک، اس کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ اللہ کے نبی کسی کام کا حکم کرتے ہیں، اذا امرہم، جب کسی کام کا حکم کرتے ہیں، ایک آدمی کے کرنے کا کام ہوتا ہے، لیکن 1450 صحابہ سارے اٹھ کر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسی تعظیم دیکھی۔ پھر اگلے جملے تھے اس نے کیا کہا؟ واللہ لقد وفدت علی الملوک، کیسر، کسرا، نجاشی، اللہ کی قسم میں دنیا کے بادشاہوں کے بڑے بڑے لوگوں کے درباروں میں گیا ہوں، میں نے کیسر کا دربار دیکھا، میں نے کسرا کو دیکھا، میں نے نجاشی کو دیکھا، لیکن اللہ کی قسم میں نے آج تک کائنات میں کبھی نہیں دیکھا کوئی کسی کی اتنی تعظیم کرتا ہو جتنے محمد کے صحابہ اپنے نبی کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ ہے جی تعظیم مصطفیٰ، اپنے نبی کی کیا کرنی ہے؟ انتہا درجے کی تعظیم، فلاح اور کامیابی کے لیے، مومن ہونے کے لیے تعظیم مصطفیٰ یہ ہر ایمان والے پہ واجب اور فرض ہے۔ یہ ہے جی دوسری چیز۔ اور تیسری چیز کیا؟ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ،
اب جب تعظیم ہوگی نا تو تعظیم ایک اور چیز پیدا کرے گی. جب کسی آدمی کی عظمت دل و دماغ میں آتی ہے تو پھر اس سے محبت اور پیار بھی ہو جاتا ہے اس کی عظمت کو دیکھ کر. اور میرے نبی کی ذات تو وہ ہے کہ جس کو اللہ نے ہر چیز میں، جمال میں، احسانات میں، کمالات میں، اپنے رویوں میں، انسانیت کے ساتھ سلوک میں ایسا بنایا تھا کہ جو بھی ایک بار میرے نبی کی سیرت کو دیکھ لے ہو ہی نہیں سکتا کہ اسے میرے نبی سے پیار اور محبت نہ ہو. اب تعظیم جب اتنی تھی تو اس تعظیم نے ایک اور چیز کو جنم دیا. وہ کیا ہے؟ محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت، آپ کی محبت. اور پھر محبت کے آگے تقاضے شروع ہوئے. قرآن پاک نے ان تقاضوں کو ذکر کیا. والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون. اب جو ان سارے تقاضوں کو پورا کرے، رب نے پھر اس کے لیے اعلان کیا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ فلاح پانے والے ہیں. تو اللہ نے ہم پہ یہ کرم کیا کہ اتنے عظمت والے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا. اتنے عظیم نبی ہمیں عطا فرمائے. تو یہ اس امت کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، یہ اس امت کی بہت بڑی شہادت ہے. اللہ کی ذات ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. باقی گفتگو انشاءاللہ آئندہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتے ادا فرما لیں.